پروگرام میں جوائن کیا ہے ایران سے سینئر صحافی راشد نقوی صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آج ایم او یو سائن ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا خد و خال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو ایم او یو کے عنوان سے خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں اور جس انداز سے صبح صبح دنیا کو یہ خبر ملی جی کہ ایم او یو کے دونوں ممالک کے پریزیڈنٹ نے دستخط کر دیے ہیں، تو یہ ایک امن کے عنوان سے، دنیا میں پیس کے عنوان سے ایک بڑی اچھی خبر تھی. اور یقیناً دنیا بھر میں امن کو اور صلح کو پسند کیا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں اس وقت کہ دنیا بھر کے تقریباً تمام اہم ممالک کی طرف سے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ عرب دنیا ہو، وہاں سے اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں اس بات کو بھی یقیناً عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو تسلط پسند طاقتیں ہیں، جو حملہ آور قوتیں ہیں، یا جو دوسرے ممالک میں مداخلت کا ارتکاب کرتی ہیں، دوسرے ممالک پہ جارحیت کا ارتکاب کرتی ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی دنیا کے سامنے موقف آنا چاہیے، ورنہ مجرم چھپ جاتا ہے اور اس کو کہیں پہ اس کی سزا جو ہے وہ تجویز نہیں ہوتی، اس کے خامیوں کو سامنے نہیں لایا جاتا. تو اس تناظر میں درست ہے، یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور ایم او یو پہ سائن ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. لیکن ایران امریکہ کا جو مذاکرات کا ٹریک ریکارڈ ہے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. پہلے بھی امریکہ 2 دفعہ عین مذاکرات کے دوران جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کر چکا ہے. اب اس دفعہ جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور جس طرح اس کو شکست خوردہ ایک پریزیڈنٹ کہا جا رہا ہے، اور جس انداز سے اور جس جگہ پہ، یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ایک بڑی دلچسپ ایک تجزیہ سامنے آیا کہ جس جگہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس پیلس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے ہیں، یہ تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی جگہ پہ 1871 میں فرانس نے اپنی شکست کی دستاویز پر سائن کیے تھے، اور اسی پیلس کے اندر 1919 میں جرمنی نے اپنی شکست کے اس پروانے پہ دستخط کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ نے بھی اور ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک بڑا خوبصورت انتقام لیا ہے، اور تاریخ کے اندر ایک ایسی جگہ پہ جو اس سے دستخط کروائے ہیں کہ جہاں پہ 2 بڑی طاقتیں، بڑی یورپی طاقتیں، نیٹو کی طاقتیں جو ہے وہ اپنی شکست کا اعتراف کر چکی ہیں. تو یقیناً یورپیوں کو بھی یہ خواہش ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بڑی بے عزتی کی ہے ان دنوں میں. پچھلے 6 مہینے کے اندر بہت توہین آمیز رویہ تھا ان کا اپنے نیٹو کے اتحادیوں سے. تو انہوں نے بھی ایک لحاظ سے انتقام لے لیا کہ آؤ تمہیں بھی ہم اپنی شکست خوردہ ٹیم میں شامل کرتے ہیں. اور ایران نے بھی جو فوراً آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آج ہی کر لیتے ہیں، جمعے کا انتظار نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس کو ایک تاریخ کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایران کے اندر مختلف حلقوں اور خاص طور پر عوام میں اس ایم او یو کے حوالے سے کیا تاثرات پائے جاتے ہیں؟ کیا عمومی طور پر اس ایم او یو کو بہتر سمجھا جا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یا عام تاثر کیا پایا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. زندہ معاشروں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بات کو پوری جسے کہتے ہیں کہ عوام ایک ہی انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنے سوچ کی ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سطح ہوتی ہے. عمومی طور پہ تو اس کو ویلکم کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک حلقہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ امریکہ اس وقت شکست خوردہ تھا، اس کو اگر 1 مہینے اور لمبا کیا جاتا اور اپنا ہرمز اسی طرح بند رہتے تو ان کے جتنے اسٹریٹجک توانائی کے جو اثاثے تھے یا ان کے جو انبار تھے وہ تقریباً ریڈ لائن تک پہنچ چکے تھے. تو ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے، بہرحال ان کا بھی ایک اپنی رائے ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. لیکن ساتھ جو ہے وہ یہ بات ایرانی عوام میں بہت حد تک رسوخ کر چکی ہے کہ امریکہ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرنز اتنے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اتنی زیادہ انہیں امیدیں نہیں ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ کالی باف نے جو جملہ کہا ہے، جو اسپیکر بھی ہیں اور مذاکراتی ٹیم کے جو سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ اسی صورت میں عملی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ جب ہم طاقتور ہوں، جب ہم مضبوط ہوں گے تو یہ عمل درآمد ہو سکے گا. اگر ہم نے کمزوری کا کہیں پہ اظہار کیا تو یہ صرف کاغذ کے اندر ہی رہ جائیں گے، اور یہ بھی جے سی پی او کی طرح جو ہے نا اس کے
جسے کہتے ہیں وہ دیرینہ اور پرانی ماضی کا حصہ بن جائے گا. جی ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ معاہدے میں بات کی گئی ہے کہ لبنان سمیت تمام موضوعوں پر جنگ بندی ہوگی، تو لبنان کا اس میں شامل ہونا یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے؟ دیکھیں، ایران نے جو پہلی، جسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا اور اس پہ ری ٹویٹ ہوا، اور جو جہاں سے یہ اسلام آباد ایکارڈ کا مسئلہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو ابتدائی ترین شرائط تھی ایران کی، اس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی. اور اس میں آپ کے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے، جب انہوں نے حملے نہیں روکے، تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ بھئی ہمارے ابتدائی منٹس کے اندر یہ بات طے پائی تھی کہ لبنان پہ بھی حملہ بند ہوگا. ابھی بھی انہوں نے دوبارہ بھی اس کا اظہار کیا ہے. تو لبنان پر حملہ روکنے کو یا مختلف محاذوں پہ جنگ بندی کا یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے، یہ شروع کے مطالبات میں یا شروع کی شرائط میں شامل تھا. اور اسی کو اب بھی ایران میں بہت سختی سے اس پہ، یعنی میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ایرانی عوام کے اندر جس چیز پہ سب سے زیادہ ری ایکشن آ رہا ہے وہ اسی پہ آ رہا ہے کہ ابھی تک لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں اور دستخط نہیں ہونے چاہیے تھے. جب تک کہ حملے رک نہ جاتے اور اسرائیلی فورسز واپس سرحدوں پہ نہ چلی جاتی تو دستخط نہیں کرنے چاہیے. ایک حلقے کا یہ بھی کہنا ہے اس پر. صحیح. اچھا، اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ دستخط کرنے سے ایران کو کیا فوائد ہے؟ جنرلی تو یہی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اپنا ہرمز کھل گیا ہے، پھر ایک تعمیر نو کا بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے، اور کچھ جو تجارتی پابندی ہیں اس پہ بھی نرمی ہو رہی ہے. تو کیا ایران اوورآل اس میں فائدے میں رہا ہے؟ کیا تاثر ملتا ہے اس معاہدے سے؟ دیکھیں، سب سے اہم فوائد میں سے جو ایک فائدہ یہ ہے نا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو وہ کھینچ کے نیچے لے کے آئے ہیں ٹیبل پہ. انہوں نے مجبور ہو کے، یعنی امریکہ مجبور ہو کے ٹرمپ نے چیخ چلانے کے بعد، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جمعے تک بھی ان کے لیے انتظار کرنا اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ ٹرمپ بےتاب تھا. تو یہ جو ٹرمپ کو وہ نیچے کھینچ کے لے کے آئے ہیں نا، اور ایک بڑی سپر پاور کے غرور کو جو انہوں نے خاک میں ملایا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تاریخی فتح ہے. یہ بہت بڑی مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی کامیابی ہے، اور یہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے کہ اگر کوئی قوم ڈٹ جائے تو وہ سپر پاورز کو، جسے کہتے ہیں، ناک رگڑنے پہ مجبور کر سکتی ہے. یہ بات تو یہ بڑی کامیابی، یہ ایک تاریخی کامیابی ہے. اور اس شکست کا اعلان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو وارسا کے اندر، جس پیلس کے اندر جو انہوں نے شکست کا اعتراف کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی حیثیت ہے. باقی یہ دیکھیں، تعمیر نو ہے، سینکشنز ہیں، سمندری ناکہ بندی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. اس میں تو کوئی آج نہیں کل تو ہو ہی جانا تھا. لیکن ایران نے اپنی شرائط پہ جو سب کچھ بنوائی ہیں، تو اس سے یقیناً ایران کا جو مورال اپ ہوا ہے، عالم اسلام کی جو حیثیت جسے کہتے ہیں کہ اس کو جو ایک تقویت ملی ہے، تو اس روشنی میں، اور پھر باقی چیزیں تو یقیناً اگر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، آبلہ ہرمز کھل جاتی ہے، اور جو اس طرح تعمیر نو کے عنوان سے جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو ظاہر ہے ایران جو تمام تر گزشتہ 47 سالہ سینکشنز میں اس نے اتنی ترقی کی ہے، اور ایک عالمی قوت کو جسے کہتے ہیں اس کے دانت کھٹے کیے ہیں، اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہو کے دنیا اس کے ساتھ بائیکاٹ نہ کرے، اور ایک ایسے ملک کے طور پہ کہ جس کے ساتھ کسی کا کوئی سینکشنز نہ ہو، تو وہ جو ترقی کرے گا یہ دنیا کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے گا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر امریکہ اس ساری پریکٹس میں کیا حاصل کر پایا؟ کیا یہ جو جنرلی تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ امریکہ کی جو ایک ہیجمنی تھی، اس کا ایک جو سپر پاور کی ایک حیثیت تھی، وہ بھی چیلنج ہوئی ہے. تو آپ اوورآل کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ساری جنگ کے بعد ایک مفاہمت پہ دستخط، تو اس پہ پھر امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں، امریکہ جتنے دیر کرتا اتنا اس دلدل کے اندر اس نے مزید پھنسنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ٹائم گین کیا ہے، اور اس نے دوبارہ یہی حرکتیں کرنی ہے. اور ایران کے اندر بھی ایک بڑا حلقہ یہ کہتا ہے کہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، جنگ ختم ہوئی ہے. تو یہ دشمنی جو اسلام کے خلاف جو امریکہ کے، اور بالخصوص امریکہ کے اس وقت کے صدر پہ جو زائنسٹ لابی جس انداز سے غالب ہے، اور جس طرح یہ اس کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، تو یہ دشمنی تو ختم نہیں ہوئی، یہ تو دوبارہ ہوگی. اسرائیل نے یا زائنسٹ لابی نے پھر آج اگر ٹرمپ کو تیار کر لیا، کسی اور کو بھی تیار کر لے گا. تو اس لحاظ سے تو عالم اسلام کو تیار رہنا چاہیے. لیکن خطے کے کچھ عرب ممالک کو کم از کم اب
سمجھ آ گئی ہے کہ جو ملک کو اپنا دفاع نہیں کر سکا وہ ان کا دفاع کیسے کرے گا. اگر یہ ممالک عقل کے ناخن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ایک بڑا لاس ہو سکتا ہے اقتصادی لحاظ سے. پیٹرول ڈالر کی آمد و رفت رک جاتی ہے تو اس سے امریکہ اپنی پالیسیوں میں کافی تبدیلیاں لانے پہ مجبور ہو جائے گا. صحیح. تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کے اپنے اڈے بھی جو خطے میں تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے اور پھر اسرائیل کے کہنے پہ اس نے ایک بڑا سٹیپ لیا لیکن سارا کچھ اس کو آنن فانن پھر ختم کر کے ایران کی شرائط ماننی پڑی. تو یہ سب ساری صورتحال کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل کی جو ایک مذموم مقاصد ہے گریٹر اسرائیل والے کیا وہ کسی حد تک بیک فٹ پر چلے جائیں گے کہ اسرائیل اپنی تگ و دو میں لگا رہے گا؟ نہیں، اسرائیل اور زائنسٹ لابی کے اپنے نظریات ہیں، دنیا کے بارے میں اس کا اپنا ویژن ہے. وہ اس مسئلے سے یا انہوں نے خود کہہ بھی دیا ہے کہ ان کا اس ایم او یو یا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی سازشوں میں لگے رہیں گے. انہوں نے برملا کہا ہوا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے. وہ نیو مڈل ایسٹ کی چونکہ ان کے سیاسی مقاصد ہی نہیں ہے، یہ ان کے دینی نظریات میں یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے اور پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے سب سے بڑی قوت اسلام کی قوت ہے. انہوں نے پہلے اسلامی ممالک کو جو ہے وہ نیست و نابود کر کے پھر پوری دنیا پہ رول کرنا ہے. یہ ان کی دینی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے صدر کا یا کسی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا. ان کے آپ پروٹوکولز پڑھ کے دیکھیں، زائنسٹ پروٹوکولز کے اندر یہ چیز موجود ہے. وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے. وہ تو پوری دنیا پہ انہوں نے رول کرنے کے جو ہے وہ باقاعدہ کئی سال پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی ہے. لہذا اس سے تو کوئی کسی نیک، کسی خوبی، کسی اچھائی کی توقع نہیں کرنی چاہیے. وہ جسے کہتے ہیں کہ انتظار کرے گا، جب بھی اسے موقع ملے گا وہ اس نے حملہ کرنا ہے. اور ابھی بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو جگہیں تبدیل ہو رہی ہیں اور تاریخیں تبدیل ہو رہی ہیں اس میں بھی امریکہ سمیت بعض ممالک کو اندیشہ ہے کہ وہ اسپائلر اپنا کوئی رول پلے نہ کر جائے. صحیح. اچھا، اگر ایسی صورتحال ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسرائیل تو اپنے نظریات کے اوپر قائم ہے، ایران بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کی بھی جو غیرت اہمیت کی جو اپنی ایک پالیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو پھر یہ جو معاہدہ ہوا ہے پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ جو دونوں متعارب ممالک ہیں، دونوں جن کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی، وہ تو وہیں کھڑے ہیں، وہ تو اپنے اپنے نظریات پہ قائم ہیں، تو پھر اس ایم او یو کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غاصب اسرائیل کا چہرہ دنیا کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح غزہ کے اندر امن نہیں چاہتا وہ پوری دنیا میں امن نہیں چاہتا، وہ خطے میں امن نہیں چاہتا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ وہ فلسطین ہے اور اس کا اپنا علاقہ ہے بقول ان کے، اور وہ صرف اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ایران کے خلاف جو اس کے اقدامات ہیں اس سے بخوبی جو ہے وہ یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے اہداف صرف جو ہیں وہ فلسطین، مقبوضہ فلسطین کے اندر نہیں ہے، وہ عالمی سطح کا ایک ایجنڈا رکھتا ہے. تو اس تناظر میں دوسری طرف ہم اگر اسلامی جمہوریہ ایران کی مثال لیں تو اسلامی جمہوریہ ایران کہتے ہیں قدس کی آزادی تک، مسجد الاقصی کی آزادی تک ہماری جنگ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ قرآنی حکم ہے، اور مظلوم کی حمایت کرنا اسلام کے تقاضوں میں سے ایک ہے. تو اس لحاظ سے ایران کی جنگ بھی جاری ہے اور ان کی بھی جنگ جاری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے جو خود گریٹر اسرائیل کا حصہ بننے والے ہیں، ایران اس میں شامل نہیں ہے. یہ آپ ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا. ایران اس ٹیریٹری یا اس جغرافیائی اس میں نہیں آ رہا کہ جو اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کا اعلان کیا ہے. صحیح ہے. اب جو اس میں شامل ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ ایران کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ تو الٹا ایران کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کم از کم نیوٹرل ہو جاؤ بھائی. اگر تم ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، ایران تو تمہاری جنگ بھی لڑ رہا ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل کے خلاف بھی جنگ لڑ رہا ہے. وہ مسجد الاقصی تو چلو سب مسلمانوں کی ہے، لیکن جب گریٹر اسرائیل کی بات ہے تو ان عربوں کی جنگ بھی ایران لڑ رہا ہے. تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ایران کو مضبوط کرنا چاہیے. بلکہ جو ابھی آپ سے پہلے، میرے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، آپ کے دوسرے جو ایکسپرٹ تھے یا غالباً سراج الحق صاحب جو بات کر رہے تھے، اس وقت ضرورت بات کی ہے کہ اسلامی اتحاد بنے، اسلامی بلاک بنے اور اسلامی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے خطے کی جو آئندہ تبدیلیاں آنے والی ہیں اس خطے کے اندر مسلمان بلاک کا ایک رول ہونا چاہیے، عالمی سطح پہ مسلمانوں کا رول ہونا چاہیے.
آپ دیکھیں جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں کو تو ویٹو پاور ہے، اور اسلامی ممالک 55 سے زائد اسلامی ممالک ان کی سیکیورٹی کونسل میں کوئی آواز ہی نہیں ہے. یہ جب چاہتے ہیں 5 ملک جو چاہیں دنیا میں کرتے پھریں. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے راستے کھلے ہیں. اب ان راستوں کو یہ جو یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو اس میں اب مسلمان ممالک کو، عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے قائدین کو، بالخصوص عرب ممالک کو اب جو ہے اس نئی جو صورتحال خطے کے اندر بنی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک آئندہ کا ایک اچھا رول پلے کریں. تو یہ جو بات آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت مسلمان ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بات تو بہت آئیڈیل ہے، اور ابھی اس ساری ایپیسوڈ میں سب کچھ عیاں تو ہو گیا ہے کہ ہم باہر کی طاقتوں پہ کب تک وہ تکیہ کیے بیٹھیں گے. جب تک ہم خود متحد نہیں ہوتے تو بار بار یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے. ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ کو کچھ موومنٹ نظر آتی ہے، کچھ کہیں سے کوئی کام نظر آتا ہے، کوئی سوچ نظر آتی ہے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہونے کے بعد بھی، اتنا نقصان اٹھانے کے بعد، کیا مسلم ممالک آپس میں بیٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان کے ہاں کوئی سوچ پائی جاتی ہے یا پہلے کی طرح ہی خواب خرگوش میں محو ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایران نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نمونہ بن کے دکھا دیا ہے، ایک آئیڈیل بن کے، یا آپ جسے کہتے ہیں کہ ایک عملی نمونہ بن کے دکھا دیا ہے کہ اس دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے. مجھے یہ بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ عرب ممالک کے اندر اتنا خوف ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کچھ کیا تو ہماری بادشاہتیں نہیں رہیں گی، ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی. تو وہ اس خوف کے پیش نظر بھی شاید جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اب تو ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر وہ اکیلا یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اگر اس کے ساتھ امت مسلمہ بھی ہو، عرب ممالک بھی ساتھ ہوں، تو اس سے بہتر پرفارمنس دی جا سکتی ہے. تو شاید اس سے ان کا جو پرانا جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ذہن کے اندر ایک چیز اندیشہ ہے، فکر ہے، وہ ٹھیک ہو جائے. دوسرا یہ کہ یہ ذہن میں اب رہے کہ اب عرب دنیا کے اندر عرب جو عوام ہے اس پہ جو اثرات مرتب ہوئے اس جنگ کے، وہ ان بادشاہوں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. ان کے لیے اب بڑا سخت ہو جائے گا اپنی عوام کو جواب دینے کا کہ آپ نے یہ بیسز کس لیے بنائے ہوئے ہیں، آپ اس پہ کیوں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں بچانے کی بجائے ہماری موت کا باعث بنے ہیں، یہ ہمارے تباہی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ پریشر نیچے سے بھی پریشر آئے، عالم اسلام کا بھی پریشر آئے، OIC اپنا ایک رول پلے کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو باقی عرب ممالک کے ساتھ جو نارمل تعلقات کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ اب بڑھتے ہوئے، چونکہ ایران کا جو سیاسی اور اثر کی جو اکثری جو وہ اثر رسوخ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا اب دوسرے عرب ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات زیادہ بہتر ہونا ضروری ہے؟ جی دیکھیں، ایران کی تو خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں مسلمان ممالک اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہترین بنانا ہے. اور انقلاب کی کامیابی کے بعد سے آپ دیکھیں، اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ایران نے کئی پلیٹ فارم پہ، کئی عالمی اور خاص کر علاقائی اور OIC کے اندر یہ باتیں اٹھائی ہیں. بھئی مل کے ہم اپنا ایک اتحاد بناتے ہیں، اپنے یہ جو ممالک کے جو خطے کے ممالک ہیں مل کے ایک دفاعی جو ایک معاہدہ کرتے ہیں تاکہ باہر سے بھی ہم پہ حملہ آور نہ ہو، اور ہم آپس کے بھی مسائل خود آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے. تو ایران کے اندر سے تو یہ چیز موجود تھی، ایران نے آفر بھی کی تھی، لیکن امریکہ اس میں درمیان میں آیا اور اس نے ایرانو فوبیا، انقلابو فوبیا پھیلایا عربوں کے اندر، اور سنی شیعہ کی بات کی اور ان کو آپس میں تقسیم کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ہرڈل، بہت سارے الزامات، بہت ساری اس طرح کی کنفیوژن ختم ہو گئی ہیں. اب دونوں کو قریب آنا چاہیے. ایران تو پہلے ہی جسے کہتے ہیں ویلکم کہہ رہا ہے اب عرب دنیا کو. اب میں دیکھ رہا ہوں البتہ قطر کس انداز سے قریب آیا، سعودی عرب نے عدم جاریت کا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی، اور ادھر سے عمان کے ساتھ ان کے آبنائے ہرمز کے عنوان سے بڑے اچھے تعلقات بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عرب اور قطر کی طرف سے جو اس وقت میں آمادگی دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتی ہے، باقی UAE تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ڈی ٹریک ہے اس وقت، اس کو بھی اگر عرب سمجھائیں کہ بھائی اسرائیل کا جو ہے وہ تم چھلا نہ بنو، اسرائیل کا خود اپنا وجود خطرے میں ہے، تو تم اس کا سہارا لے کے تم کہاں پہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے تم کہاں پہ جو ہے نا وہ کسی اور پہ سنگباری کر سکتے ہو. تم تو انتہائی جسے کہتے ہیں چاروں طرف سے گھرے ہوئے، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں تو 2-4 دن ایرانیوں نے ایسا رگڑا لگانا ہے کہ تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے UAE تو ویسے ہی اپنا ہونا نہ ہونا برابر ہے. رہ جاتے ہیں بحرین اور کویت،
وہ ویسے ہی شریف بچے ہو جائیں گے اگر وہ تھوڑی سی بھی ان کو صرف ایک آواز ہی بلند آواز سے دیں گے تو چپ کر کے بیٹھ جائے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کے مصالحتی کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے عین اس وقت یہ کام شروع کیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن بہت عروج پہ تھی اور نتیجتاً آج MOU سائن ہو گیا ہے، تو آپ پاکستان کے کردار کو اس سارے معاملے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا کردار ایکسٹرا آرڈنری بہترین. یہ پورا بریک تھرو جو ہوا ہے وہ پورے کا پورا اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. لیکن بہت میں کہتا ہوں جتنے جو بھی لفظ استعمال کیے جائیں وہ شاید اس صورتحال کو بیان نہ کر سکیں. جتنا اچھا رول، جتنا بہترین انداز، لیکن اس کو کہنے سے عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ میری جو گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ بھئی آپ نے بڑا سفارتی مارکہ مار لیا، آپ نے دنیا بھر کے اندر اپنی سفارتی جو ہے وہ ایکسپرٹیز کو منوا لیا، اپنی عوام کے لیے کچھ سوچو. اب ایران کے ساتھ تمہارے کتنے بہترین تعلقات ہیں، اپنے انرجی کا بحران ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ کچھ معاملات بہتر کرو، کوئی گیس پائپ لائن کو ایکسٹینڈ کرو، کوئی پیٹرو کیمیکل کے عنوان سے جو قربتیں ہو سکتی ہیں ان کو بہتر کرو. دونوں ممالک کے اندر پچھلے جب سے ہم تو دنیا کیا کہتے ہیں دنیا سیاست میں آئے تو ہم دیکھ رہے ہیں جی 2 ارب ڈالر ہو گئی ہے جی، اب 5 ارب ڈالر ہونی چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان. پھر بڑا اس وقت جو نعرہ لگایا جا رہا ہے 10 ارب ڈالر. بھئی پاکستان اور ایران جیسے 2 ممالک کے درمیان صرف 10 ارب ڈالر کی تجارت ہونی چاہیے. یہ کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ 2 اتنے بڑے ممالک، دونوں کی کنزیومر سوسائٹی، دونوں کے ایک دوسرے کی ضروریات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی پہ ہمیں ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ ہم نے بڑا مارکہ مار لیا جی سفارتی کامیابی. دنیا کے ہر ممالک کی فارن پالیسی انٹرسٹ بیس ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کی انٹرسٹ بیس کہ اس نے اتنا بڑا مارکہ مار لیا ہے تو اس سے اپنے ملک کو بھی تو کوئی فائدہ پہنچا ہے. یہ خوشیاں بجا کے ڈنڈورا پیٹ کے اور کیا کہ ہم نے یہ کر دیا، اس سے عوام کا تو نہ پیٹ بھرے گا، نہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی، نہ وہاں کے لوگوں کے بل کم ہوں گے. عوام کے لیے کچھ کریں، بہترین موقع ہے، اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایران میں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، سہولیات فراہم کریں گے؟ چونکہ کریٹیکل ٹائم پہ پاکستان جو ہے وہ کام بھی آیا، اور ویسے بھی ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہے بہت زیادہ، کسی ٹائم تھوڑے تھوڑے کشیدہ بھی رہے، لیکن جنرلی چونکہ ایک برادر اسلامی ممالک کے پڑوسی ہیں. تو اب آئندہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا پاکستان کو؟ میں پچھلے 3 ایرانی صدور کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس میں کسی حد تک جو دونوں طرف سے MOU وغیرہ سائن ہوئے ہیں کسی حد تک میرے علم میں ہے. ہمیشہ انیشیٹو ایران نے لیا تجارت بڑھانے کے لیے، تجارت کے فروغ کے لیے، باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے. ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کو 5 ارب کر لو، 10 ارب کر لو. پاکستان تو بس سر ہلا کے رہ جاتا ہے، اسے اپنی عوام کی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو جو وہ لے کے آئے بھائی اس کے پاس کون سے پروجیکٹ ہے. اس وقت ایران ایک لحاظ سے ان اپنے جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہمسایہ ملک سے زیادہ ایک بہت ہی قریبی اتحادی بن چکا ہے. اس قریبی اتحاد سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایران سے توقع کریں. ایران کے پاس تو پہلے ان حالات میں بھی ایران نے پاکستان کے لیے اپنے جسے کہتے ہیں کہ بازو کھولے ہوئے تھے اور ویلکم کہہ رہا تھا. اب تو پاکستان کے ایک اچھی جسے کہتے ہیں کوششیں ہیں، ایک لحاظ سے پاکستان کا احسان بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ انتظار میں نہ رہیں کہ اب ایسا نہ ہو کہ پھر اس موقع پہ کوئی اور آ کے فائدہ اٹھائے اور ہم صرف اسی پہ تالیاں بجاتے رہیں کہ جی ہم نے بڑا سفارتی مارکہ مار دیا. صحیح ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. جی ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.